ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے حد تک امیز الفاظ سے ہمارے پاپولر لیڈر جو پاکستان کی نہیں، اسلام کی نہیں، بلکہ پوری دنیا کی مظلوم عوام کا لیڈر ہے کہ فیلڈ مارشل اور جو اس کو اور کچھ کیا کہتے ہیں اس کو کہ ابھی اسیم منیر صاحب کے لیے کیا کیا عہدہ بنا دیا گیا۔ میرے خیال میں جو ہم نے انڈیا کے خلاف جو جنگ جیتی ہے وہ ہماری ایئر فورس نے جیتی ہے۔ ایک ادارہ یا اس کا سربراہ اگر تینوں فورسز کے سربراہ بن جاتے ہیں تو میرے خیال میں صرف اپنی بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ کبھی کسی جہاز کو حکم دے کہ آپ سمندر میں ڈوب جاؤ اور سمندری جہاز کو کہہ دے یا کہ بھائی آپ ہوا میں اڑ جاؤ، اور آرمی کا ہماری جو انفینٹریز ہے، ہمارے توپخانے ہیں، ہماری جو ریگولر فوج ہے اس کو کہہ دے کہ آپ ادھر غوطہ لگاؤ۔ بات کرنا چاہتا ہوں اور میرے جتنی بھی سیاسی پارٹیوں کے دوست ہیں، کافی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے عام میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اور ان پہ ریاست کا نام لیا جاتا ہے کہ ریاست کیا ہے۔ میں خود سیاسیات کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہ ہمارے سارے پارلیمنٹیرین سیاست کو بھی جانتے ہیں اور پولیٹیکل سائنس کی تھیوری کو بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے اور حکومت کیا ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کی تعریف پولیٹیکل سائنس میں اور پوری دنیا میں اس طرح ہے کہ اسٹیٹ کی تین چیزوں کا نام ہے۔ اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک ٹیریٹری ہو، یعنی جغرافیہ ہو۔ دوسری اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں آبادی ہو۔ تیسری اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں ہے کہ اس کی ساورنٹی ہو، اقتدار اعلیٰ۔ اگر یہ تین چیزیں نہ ہو تو پھر اس کو اسٹیٹ نہیں کہلایا جاتا۔ یہ تین چیزیں مل کے اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں، ریاست کہتے ہیں۔ اب اس ریاست میں حکومت نام کی ایک چیز ہوتی ہے۔ حکومت کے تین بڑے پلر ہیں۔ سب سے پہلے لیجسلیٹو اسمبلیز یا لیجسلیشن جو کرتے ہیں، جس طرح مقنن ہے اس کو کہتے ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، رولز لاز بناتے ہیں، جو ہماری جمہوریت کا ایک ضروری حصہ ہے۔ جس طرح ہماری اسمبلی، نیشنل اسمبلی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری جوڈیشری ہے جو اس کی قانون کو نافذ کرنے میں اس کی تعبیر اور تشریح کرتی ہے۔ تیسری ایگزیکٹو کہتی ہے جو انتظامیہ ہے۔ جو قوانین ہم بناتے ہیں، ہماری اسمبلیاں بناتی ہیں، وہ انتظامیہ کو لاگو کرنی پڑتی ہے اور انتظامیہ اس کے لیے ذمہ دار ہے اور تنخواہ دار بھی ہے۔ اچھا جی، ہماری آج کل ایک ٹرمینالوجی میں ایک بندہ اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں، حالانکہ وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے۔ ریاست کے اس سے جو میں نے ڈیفینیشن کی وہی ہے۔ کوئی مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے تو میں تیار ہوں۔ باقی حکومت میں جو تین میں نے بیان کی تو اس میں ایگزیکٹو انتظامیہ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ادارہ بڑا فوج کا ہے، آرمی کا ہے، اور اس آرمی کا کام صرف یہ ہے کہ وہ سرحدات کی حفاظت اور یا اپنے بیرکس میں ہوں گے یا سرحدات کی حفاظت کریں گے، اور وہ ہماری اسٹیٹ کی جو تنخواہ ہے اسی پہ کام کرتی ہے اور اس کی ہم ذمہ دار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے جو دیگر ادارے ہیں سروسز کے، پولیس ہے، ہیلتھ کے ہے، جو بھی ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا، اس کا بھی ایک ادارے کا سربراہ، جس طرح ایک پولیس کا اگر سربراہ، ایک بیوروکریسی کا اگر کوئی نمائندہ، کوئی اسپوکس پرسن اگر آ جائے اور اپنے ادارے کی وہ نمائندگی کر کے کوئی وضاحت کرے، کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں تو اسی لہجے میں نہیں ہونا چاہیے جسی طرح ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے حد تک امیز الفاظ سے ہمارے پاپولر لیڈر جو پاکستان کی نہیں، اسلام کی نہیں، بلکہ پوری دنیا کی مظلوم عوام کا لیڈر ہے۔ میں آپ کو پچھلے اتوار کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں ایک شادی کی تقریب میں گیا۔ شادی حال میں تقریب تھی، ایک مسلم لیگ کا ہمارا دوست تھا، اس کے بیٹی کی شادی تھی۔ جب میں ادھر چلا گیا تو دو چھوٹے بچے، میرے ساتھ تصویر بھی ہے، میں کنڈی صاحب کو ان کو بتا بھی سکتا ہوں۔
اس پہ ان کی شرٹ پہ لکھا تھا قیدی 804 لکھا تھا، صرف 804۔ وہ کہتے کہ میں آپ کے ساتھ تصویر کھینچنا چاہتا ہوں، تو میں نے ایک دائیں سائڈ اور ایک بائیں سائڈ پہ تصویر کھینچ لی۔ اس کا مسلم لیگ والا اور ایک جماعت علماء اسلام والا میرے ساتھ ساتھ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کی، ان کی عمر تھی 9-10 سال، کہ آپ کی یہ تصویر میں کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ کہتے کہ جی ہم آپ کو اور آپ کے لیڈر کو جانتے ہیں، آپ کا لیڈر جو ہے خان صاحب، ہم اس کے فالوور ہیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ آپ فالوور کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی خان صاحب کی جو ہے وہ میرے دل میں ہے اور آپ ان کے نمائندے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جو اس طرح حتک امیز اور غلط الفاظ کے ساتھ ہماری لیڈر کا اور یا ہماری سی ایم صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں، تو میں ان کو شیم کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ادارے ہمارے ہیں۔ یہ لوگ چلے جائیں گے تنخواہ اور پینشن لے کے، پھر چلے جائیں گے، اور میرے خیال میں آج کل جو بھی ریٹائر ہوتا ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے۔ ہم اور ہمارے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں، خواہ مسلم لیگ ہو، خواہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ جماعت اسلام ہو، خواہ جو بھی پارٹیاں ہیں، وہ ملک کی سیاست کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے اور قوانین بنانے کے لیے ہے۔ ہم تنخواہ نہیں لیتے، یہ ہمارے کچھ اگر پریویلیجز ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ووٹ دیتے ہیں، اور یہ 24-25 کروڑ عوام کی جو نمائندہ لوگ ہیں وہ اسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ ہمارے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ہمارا کوئی دوسرا فیلڈ مارشل اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے۔ اچھا، دوسرے ایک آخری بات کرتا ہوں، ہمارے اداروں کی جو ابھی ایک ٹرمینالوجی، ایک اعزاز دیا گیا میرے خیال میں کہ فیلڈ مارشل اور جو اس کو اور کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ابھی اسیم منیر صاحب کے لیے کیا کیا عہدہ بنا دیا گیا۔ میرے خیال میں جو ہم نے انڈیا کے خلاف جو جنگ جیتی ہے وہ ہماری ایئر فورس نے جیتی ہے، اور خاص کر وہ ان کا جو کام تھا انہوں نے اچھی طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے کیا ہے۔ اس کا اعزاز میرے خیال میں ہمارے ایئر مارشل کو ہونا چاہیے تھا، کہ ہمارا ایئر مارشل جس نے وہ ایئر فورس کو لیڈ کرتے ہیں، ہمارے کو ایک لیڈر نیوی کو لیڈ کرتا ہے، ایک انفینٹری یا آرمی کو لیڈ کرتے ہیں۔ اگر اب یہ ادارہ، اگر اب ایک ادارہ یا اس کا سربراہ اگر تینوں فورسز کے سربراہ بن جاتے ہیں، تو میرے خیال میں صرف اپنی بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو خدا نہ کرے کہ کبھی کسی جہاز کو حکم دے کہ آپ سمندر میں ڈوب جاؤ، اور سمندری جہاز کو کہہ دے یا کہ بھائی آپ ہوا میں اڑ جاؤ، اور آرمی کے ہمارے جو انفینٹریز ہے، ہمارے توپخانے ہیں، ہماری جو ریگولر فوج ہے، اسے کہہ دے کہ آپ ادھر غوطہ لگاؤ۔ تو میرے خیال میں یہ بگاڑ جو ہے نا، یہ چیزیں ہمارے ملک کی ساورنٹی، اس کے اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے خلاف ہے، تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ شکریہ جی، تھینک یو۔ شکریہ۔